अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद। धन्यवाद। आपको बताएं कि साबिक उम्मीदवार कानून साज असम्बली तहरीक इंसाफ चौधरी अनवरुल हक नूर की वजीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर की जानिब से सहाफ़ियों को ब्लैकमेल के अलक़ाबात से नवाजने की पुरजोर मज़म्मत। कहा, वजीर हुकूमत का यह बयान सुनकर अफसोस का इजहार ही किया जा सकता है। चौधरी अनवरुल हक नूर सोशल मीडिया पर लाइव एहतजाज को देखते फौरी थाना बरनाला पहुंच गए और सहाफ़ियों के साथ इजहार यकजहती करते हुए कहा कि तहरीक आज़ादी कश्मीर के बेस कैंप में नागुफ्ता हालात के बावजूद आज़ाद कश्मीर बिलखुसूस तहसील बरनाला के सहाफ़ी अहसन तरीके से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ी तहरीक आज़ादी कश्मीर को मुल्की और गैर मुल्की ममालिक में अपनी ज़िम्मेदारियाँ निभा रहे हैं। वजीर हुकूमत का यह बयान सुनकर अफसोस का इजहार किया जा सकता है। वो इस वक्त इक़्तिदार के नशे में बौखलाहट में आकर ऐसे बयानात जारी कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों के साथ खड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि मौजूदा हुकूमत अपने कारनामों को छुपाने के लिए आज़ाद कश्मीर के सहाफ़ियों पर नाकाम पाबंदी की कोशिश न करे। सहाफ़ियों को ब्लैकमेलर कहने पर वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर कर्नल रिटायर वकार अहमद नूर के खिलाफ पुलिस थाना बरनाला में सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला चौधरी शाहिद रहमान की मुद्दईयत में दरख्वास्त दायर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला के सीनियर सहाफ़ी मेंबर प्रेस फाउंडेशन नईम अहमद चौधरी को बरनाला के सहाफ़ी ताहिर महमूद जराल ने बताया कि उनकी मुलाकात गुज़श्ता दिनों वज़ीर दाखिला आज़ाद कश्मीर से उस वक्त हुई जब वो हल्का बरनाला के दौरे पर आए हुए थे। ताहिर महमूद जराल का कहना था कि उन्होंने वज़ीर दाखिला से कहा कि हम सहाफ़ी करप्शन लूट मार के ख़िलाफ़ आपके साथ चलना चाहते हैं। करप्शन के हवाले से हमारी निशानदेही पर आप कार्रवाई करें, जिसके जवाब में वज़ीर हुकूमत ने कहा कि सहाफ़ी ब्लैकमेलर हैं। जब उसको इत्तला सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला चौधरी शाहिद रहमान को हुई तो उन्होंने फौरी तौर पर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला का एक हंगामी इजलास तलब किया, जिसमें सहाफ़ियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इजलास में फैसला किया गया कि इसके बारे में कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस थाना में दरख्वास्त दी जाए, जिस पर आज सदर कश्मीर प्रेस क्लब बरनाला चौधरी शाहिद रहमान ने अपने सहाफ़ी साथियों के हमरा वज़ीर दाखिला के खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी। SHO बरनाला चौधरी अरशद ने दरख्वास्त वसूल करते हुए वज़ीर हुकूमत वकार नूर के खिलाफ कार्रवाई की मुकम्मल यकीन दहानी करवा दी। साबिक चेयरमैन वज़ीर-ए-आज़म मुआयना कमीशन और अमल दरामद जाहिद अमीन काशिफ ने कर्नल वकार नूर के इल्ज़ामात पर जवाब देते हुए कहा कि जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं उनकी तहकीकात करवाई जाएँ। आप हुकूमत में हैं, हम अपोजिशन में, आपकी जगह हम होते तो आपको गिरफ्तार किया होता। जाहिद अमीन काशिफ ने कहा कि वकार नूर आज़ाद कश्मीर के मेजर आदिल राजा ना बने। सीनियर वजीर से कहता हूँ कि रियासत की ताकत और इख्तियारात आपके हाथ में हैं। मुझ पर इल्ज़ामात लगाने के बजाय तहकीकात करवाइए। उन्होंने कहा कि हमें बरनाला की तामीर और तरक्की के मंसूबों से कोई तकलीफ नहीं। उन्होंने कहा कि सीनियर वजीर मसाइल पर बात करें, मौसूफ बिजली चोरी करने के संगीन जुर्म पर बात करें। अपनी सियासत और तिजारत के लिए रियासती ताकत इस्तेमाल करके आज़ाद कश्मीर के लोगों को आपस में तासुब और तंग नजरी का शिकार करने वाला किसी का दोस्त नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि क़यूम न्याजी दौर में चौधरी रशीद, ख्वाजा फारूक और माजिद खान की मेहरबानी से वकार नूर मुजफ्फराबाद से 200 बेड का अस्पताल ले गए। हमने तो कभी बात नहीं की, लेकिन मुजफ्फराबाद डिवीजन के तरक्याती मंसूबों और मुलाजमीन के साथ ज्यादती हुई, जिस पर हम खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने कहा कि कर्नल वकार से कहता हूँ, हम पर इल्ज़ामात ना लगाएं। हम अगर आपकी जगह होते हैं तो कब के आपको बांध चुके होते। जाहिद अमीन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में इंडस्ट्रियल जोन मीरपुर में फैक्ट्री की बंदिश और 400 से ज़ायद घरानों के चूल्हे बुझाकर कौन सा तीर मार लिया है। उनका मजीद कहना था कि वकार नूर को रियासती ताकत और इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल, करप्शन और बिजली चोरी जैसे संगीन जराइम का खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
بلدیاتی نمائندوں نے ایکٹ 90 کے تحت اختیار نہ ملنے کے خلاف اپنی احتجاجی تحریک کا آغاز کر دیا۔ اس سلسلے میں دھیر کوٹ میں پہلا جلسہ عام اور مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں چیئرمین ضلع کونسل پونچھ جاوید شریف، چیئرمین ضلع کونسل باغ سردار آصف اور دیگر نے شرکت کی اور خطاب بھی کیا۔ اس موقع پر حکومت کی جانب سے گرانٹ ان ہینڈ کے بجائے ترقیاتی بجٹ پر مکمل اختیار کا مطالبہ کیا۔ احتجاجی تحریک کے سلسلے میں پہلا پروگرام دھیر کوٹ، دوسرا پلندری، تیسرا حویلی جبکہ آخری پروگرام راولہ کوٹ میں کیا جائے گا۔ اس موقع پر بلدیاتی نمائندگان نے مظفر آباد کی طرف مارچ کا اعلان بھی کیا۔ اس موقع پر قرارداد پیش کی گئی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ ایکٹ 90 کے تحت تمام مالی انتظامی اختیارات بحال کیے جائیں۔ چیئرمین ضلع کونسل کو بطور پروجیکٹ ڈائریکٹر اور لوکل گورنمنٹ کے تمام منصوبوں کی منظوری کا فوری ضلع کونسل کو ڈکلیئر کیا جائے۔ ایکٹ 90 میں ضروری ترامیم اور ایکٹ میں مجوزہ تبدیلی کے لیے ڈرافٹ برائے مشاورت تمام ضلع کونسل میں پیش کی جائیں۔ اتفاقی رائے سے مجوزہ متفقہ ترامیم کی جائیں۔ رولز آف بزنس 1983 کے مرتب شدہ ہیں جو جدید جمہوری اور ڈپارٹمنٹل ضروریات کے تناظر میں ہیں، فوری طور پر بلدیاتی اداروں کی مشاورت سے طے کیے جائیں۔ آزاد کشمیر کے سالانہ ترقیاتی بجٹ کا 15% محکمہ لوکل گورنمنٹ کے لیے مختص کرتے ہوئے تمام کمیونٹی انفراسٹرکچر پروگرامز اور اسکیم اس بجٹ کے ذریعے مکمل کی جائیں۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ لوکل گورنمنٹ کا 100% بجٹ طے شدہ مدت میں بلدیاتی اداروں کی نگرانی میں خرچ کیا جائے۔ بلدیاتی اداروں کے دفاتر کی تعمیر کے لیے فوری طور پر فنڈز مختص کیے جائیں اور ہنگامی بنیادوں پر دفاتر کا قیام عمل میں لایا جائے۔ مزید یہ کہ بلدیاتی اداروں کی فعالیت کے لیے ضروری اسٹاف عملہ تعینات کیا جائے۔ ضلع کونسل، میونسپل کارپوریشن، یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹیز اور فنڈز کی تقسیم، منظوری اور عمل درآمد کے لیے جیبی طرز کا طریقہ کار اختیار کیا جائے۔ سری نگر میں افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ درہ جہلم میں کم سنوں اور مقامی لوگوں کو لے جانے والی کشتی بٹوارہ کے مقام پر پانی میں ڈوب گئی۔ حادثے میں 7 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ اذرا کے مطابق واقعہ آج صبح کے وقت پیش آیا۔ کشتی میں بچوں سمیت 20 افراد سوار تھے۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو ٹیم نے بروقت پہنچ کر ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ اس موقع پر مقامی افراد نے بھی امدادی کارروائی میں حصہ لیا۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق کشتی بٹوارہ کے مقام پر درہ جہلم میں زیر تعمیر پل سے ٹکرا کر ڈوبی ہے۔ حادثے میں 7 افراد جہاں بحق ہوئے جن کی لاشیں پانی سے نکال لی گئی جبکہ 9 افراد کو زندہ نکال لیا گیا۔ ضلع پونچھ بھر میں حالیہ طوفانی بارشوں نے تباہی مچا دی۔ لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں بند۔ سیاحتی مقام تولی پیر لسٹنا سڑک پر سیاح گھنٹوں پھنسے رہے۔ ذرائع کے مطابق تولی پیر روڈ پر ایک جگہ درخت گرنے اور ایک جگہ سلائیڈ آنے کی وجہ سے سیاحوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جہاں طوفانی بارش میں سیاح گھنٹوں پھنسے رہے۔ تولی پیر سے لسڈنا اور حویلی کہوٹہ جانے والا یہ شارٹ کٹ راستہ ہے جس کے باعث زیادہ تر سیاح اور حویلی کہوٹہ جانے والے مسافر اس سڑک کو ترجیح دیتے ہیں جبکہ سڑک زیر تعمیر ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ شاہراہ سڑک کی تعمیر پر خصوصی توجہ دے کر سڑک کو ٹریفک کے لیے بحال رکھے تاکہ کوئی بھی خوشگوار حادثہ پیش نہ آئے اور سڑک کو جلد از جلد مکمل کیا جائے۔ طوفانی بارشوں کے باعث ضلع پونچھ کے کئی رہائشی مکانات کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ گزشتہ روز شدید بارش کی وجہ سے لمنیا کے قریب لینڈ سلائیڈنگ کے باعث نیلی تاریشیہ سڑک ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہو گئی تھی جسے بحال کر دیا گیا۔ پی ڈبلیو ڈی اور پاک فوج کی ہاربر ٹیم نے صبح سویرے لمنیا کے قریب لینڈ سلائیڈنگ سے بند ہونے والی نیلی تاریشیہ سڑک کھولنے کے لیے آپریشن شروع کیا اور سڑک کو ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے مکمل طور پر بحال کر دیا۔ پاک فوج کی ٹیم کو لینڈ سلائیڈنگ کے قریب تعینات کر دیا گیا تاکہ دوبارہ سلائیڈنگ کی صورتحال میں بروقت سڑک کھولنے کا کام شروع کیا جا سکے۔ یاد رہے کہ حالیہ بارشوں نے آزاد کشمیر بھر میں تباہی مچا دی۔ طوفانی بارشوں کے باعث طغیانی اور لینڈ سلائیڈنگ کے باعث متعدد سڑکیں بند ہو گئی تھی۔
پٹیکا میں نوجوانان اسلام یونین کونسل بھیری مچھیارا پہالیہ کے زیر انتظام دوسری سالانہ عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ سینکڑوں عاشقان رسول اور علماء کرام نے کانفرنس میں شرکت کی۔ ختم نبوت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا ابوبکر شیخوپوری، مولانا حافظ منیر احمد، مولانا مفتی جمیل احمد جامی اور دیگر نے کہا کہ امت مسلمہ عقیدہ ختم نبوت کی دعوت کو لے کر کشمیر کے کونے کونے تک پھیل جائیں۔ جو ہمارے نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ قادانیت کو ختم کریں گے، حکومت اسرائیلی مصنوعات پر پابندی عائد کرے، تاجر اسرائیلی مصنوعات کو فروخت کرنے سے اجتناب کریں۔ مزاریت اور قادانیت بڑا فتنہ ہے، مسلمان اس کے خاتمے کے لیے جدوجہد جاری رکھیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مسلمان اللہ کے حکم، نبی پاک کی سیرت پر عمل کر کے خوشگوار زندگی گزار سکتے ہیں اور دنیا آخرت کی کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ کانفرنس کے اختتام پر ملک کی سلامتی، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر میں مسجد کی تعمیر کے لیے غریب بیوہ کا عطیہ کیا گیا۔ انڈا 2.25 لاکھ بھارتی روپے میں نیلام ہو گیا۔ ضلع بارہمولہ کے علاقے سوپور میں مسجد کے لیے چندہ کی اپیل پر لوگوں نے نقدی کے ساتھ برتن، مرغیاں اور چاول عطیہ کیے۔ اس موقع پر ایک غریب بیوہ خاتون عطیہ دینے کے لیے صرف ایک انڈا لا سکی۔ منتظمین نے انڈا نیلامی کے لیے پیش کیا تو اس کی پہلی بولی 10,000 کی لگی اور 2.25 لاکھ تک پہنچی۔ انڈا خریدنے والے کشمیری تاجر نے کہا کہ خالص اور نیک جذبے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، وہ اس انڈے کو فریم کرا کے گھر میں محفوظ رکھے گا۔ دبئی متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کے حوالے سے نئی ایڈوائزری جاری کر دی گئی۔ بارشوں سے متعدد سڑکوں اور علاقوں میں سیلابی صورتحال، میٹرو اسٹیشن زیر آب آ گئے۔ متحدہ عرب امارات میں شدید بارشوں کی وجہ سے نظام زندگی درہم برہم ہے۔ دبئی اور ابوظہبی میں طوفانی بارشیں پیر کی رات سے جاری ہیں، جس کے پیش نظر نئی ایڈوائزری کی گئی ہے۔ ایڈوائزری میں بارش، آسمانی بجلی اور اولے پڑنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق شدید بارش کے باعث دبئی ایئرپورٹ پر فلائٹ شیڈول متاثر ہے اور دبئی میں متعدد اہم شاہراہیں طوفانی بارش کے باعث زیر آب آ گئے ہیں۔ اماراتی محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ بارش کا سلسلہ بدھ تک جاری رہ سکتا ہے۔ اماراتی حکام کے مطابق دبئی اور ابوظہبی کی متعدد شاہراہوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ متعدد سڑکوں اور علاقوں میں سیلابی صورتحال ہے، جس سے دبئی میٹرو کے متعدد اسٹیشنز بھی زیر آب آ گئے ہیں۔ حکام نے عوام کو ہدایت کی کہ وہ غیر ضروری گھر سے باہر نکلنے سے گریز کریں اور مسافر فلائٹ شیڈول دے کر ایئرپورٹس آئیں۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے فی الوقت نہیں، مزید تفصیلات کے لیے